تفصیل کلام الہی میں سے جو کلام کا حصہ تلاوت کیا گیا انتہائی خوبصورت حصہ ہے۔ اس سے قبل آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ سارا جلال، عظمت اور جو بزرگی کے لائق ہمارا زندہ خدا ہے، وہ سچائی کا خدا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 96 زبور میں، کیونکہ خدا بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ ساری عزت اور بزرگی اور تعظیم ہمارے خداوند کی ہے، اس کے کلام کی ہے، اور اس کی شکر گزاری ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ ہم فانی ہیں اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں خدا کے کلام کے مطابق وہ سب فانی ہیں، وہ سب فنا ہو جائیں گے، اور حقیقت اور عالم والا کی جو چیزیں ہیں وہ اصل میں قائم رہنے والی چیزیں ہیں۔ اور آج جو متی کی انجیل اس کا 6واں باب، اس کی 14ویں آیت سے 19ویں آیت سے 34ویں آیت کے آخر تک خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی میں سے تلاوت کی گئی۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلے اتوار تیتس کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک سیکھا تھا۔ اور اس میں سے ہم نے یہ پچھلے اتوار سیکھا تھا کہ ہر ایک نیک کام میں مستقل رہیں اور ہمیں تیار رہنا چاہیے، جس میں ہم نے متی کے انجیل میں سے 25ویں باب میں سے اقتباس لیا، حوالہ لیا کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ خداوند نے وہاں پر کہا کہ اے مغانو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ، اور خداوند نے کہا کہ میں تمہیں کبھی جانتا نہ تھا، میں تمہارے ساتھ کبھی بات کرتا۔ اس میں کیوں خداوند نے کہا؟ خداوند نے کہا جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی، اور جب میں قید میں تھا، جب میں مسافر تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا، اور جب میں قید میں تھا تم نے میرا پتہ نہ کیا، اور جب میں بیمار تھا تو تم نے میری خبر کی۔ یعنی ہر ایک نیک کام میں ہم سبوں نے مستعد رہنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ خدا کے خادم یا پادری صاحبان اس سے مبرہ ہیں، یہ سبوں کے لیے خدا کا کلام ہے۔ ہم نے بھی دیکھنا ہے یہاں پر، یہ نہیں کہ لینا ہی لینا ہے، دینا نہیں۔ خدا کے کلام سے لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اور دیکھیں جب 3 دن سے مسلسل بھیڑ خداوند کے ساتھ ہے اور خدا کا کلام سن رہی ہے، بھوکی اور پیاسی ہے، جو ان کے پاس تھا انہوں نے کھا لیا، اور اب خداوند کو ان کی فکر ہے، اور خداوند نے کہا کہ تم ان کو روٹی دو گے، شاگردوں کو کہا۔ وہ فکر چ پہ گیا، میں کیسی کتوں سے یہ پیسے سے کر کے آئے، اگر ہوٹل تو بھی لے آئیے تو 300 دینار اگر لگن، خداوند یسوع مسیح کا سودا 3 دینار جو ہے، لیکن 300 دینار بھی لے آئیے تو تامی روٹی پوری نہیں ہوگی۔ لیکن خداوند نے کہا تسی ہے نا، تواڈے کول کی وہ لے آؤ۔ میں کیا 2 مچھلیاں تے کنیاں، 2 روٹیاں تے کنیاں، سوری ہاں جی 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں، ٹھیک ہے، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں سے کتنے ٹوکرے بچے ہوئے اٹھائے؟ 12 ٹوکرے، اور
5,000 से ऊपर खाने वाले। देखें खुदा जो काम करते हैं उसमें बरकत है, उसमें हमारी फिक्र है। और ये आज जो हवाला हमने पढ़ा इतना खूबसूरत हवाला है, इसकी तारीफ जो है डॉक्टर इसरार अहमद, शायद आप उनको जानते हैं या नहीं, कुछ लोग जानते होंगे, डॉक्टर इसरार साहब ने इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मत्ती के इंजील में वो पहाड़ी वास में इतना खूबसूरत बयान है कि खुदावंद यीशु मसीह का अपने वास्ते जमीन पर माल जमा, जहां कीड़ा और संग खराब करता है, और जो नकब लगाते और चलाते हैं। पहली बात जरा गौर तलब है, जो खुदावंद का मेरे लिए आपके लिए हुक्म है कि अपने लिए जमीन पर माल जमा, और आज हम सब किस चक्कर में पड़े हुए हैं? माल जमा करने। और कहां पर? जमीन पर, क्योंकि ये जमीन फानी है और शैतान ने हमारा ध्यान जमीन की तरफ लगा दिया। और जो हकीकी दौलत है उससे हमारी नजरें उसने परे कर दी, क्योंकि आगे खुदावंद ने बताया, इसके कॉस्ट बताए हैं, इसकी वजह बताई है कि क्यों हमने जमीन पर अपने लिए माल जमा नहीं करना। लिखा है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा, जहां कीड़ा, देखें पिछले चंद सालों में सिंध के इलाके में इंतहाई किल्लत खुराक की पड़ी, और गोदामों में जो है, सरकारी गोदामों में गंदम जो है वो खराब हो, जो जखीरा किया हो तो माल, उसे क्या लग गया? कीड़ा लग गया। और कहा गया है कि तुम जमीन पर अपना माल जमा। और जब बनी इसराइल को खुदा ने कहा, मन बरसाया था, तो उन्हें क्या कहा गया था? जितने की तुम्हें जरूरत हो और उस उतना ही लेना, कोई उससे ज्यादा ना ले और ना जखीरा करे। एक्स्ट्रा जो था वो खराब हो जाता था, उसे कीड़ा लग जाता था। और एक्स्ट्रा के अंदर क्या है? लालच। खुदा ने कहा कि तुम कल के लिए फिक्र मत करो। आगे इसी हवाले में लिखा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लिखा ऐसी चीजों की तलाश में कौन रहता है? गैर कौमी रहता है। पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें भी तुमको, ये तो आम सी चीजें हैं। हर ईमानदार का आजमाइश आती है पहली रोटी की, जिस तरह हमारे आपका पर है। जब 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो पहाड़ पर आजमाए गए, फाका कशी की, तो आजमाने वाले ने मत्ती के इंजील चौथे बाब में लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। लिखा आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि तू इन पत्थरों से क्या बन जाए? रोटी। रोटी के चक्कर में और रोटी के चक्कर में 2 नंबरियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
اور جو روٹی کے چکر میں نہیں ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتایا، خدا کا کلام بتائے کہ وہ کس چکر میں۔ خدا نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے، اگر روٹی سے ہی جیتے رہتے تو پھر انسان مرتا ہی نہ۔ اگر روٹی سے زندگی ہے، لکھا کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، انسان خدا کے کلام سے جیتا ہے۔ اور ایماندار کی زندگی کی روٹی جو ہے خالی یہ نہیں ہے کہ فزیکلی روٹی جو ہم روز کرتے ہیں صبح دوپہر شام، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے شام صبح دوپہر میں کھانے آتا ہے۔ جیسے صبح شام، صبح دوپہر شام روٹی یاد رہتی ہے، کیا ہمیں دعا بھی صبح دوپہر شام یاد رہتی ہے؟ وہ بھی ہماری روز کی روٹی ہے۔ اور خداوند نے کہا تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری، جو کوئی مجھ میں سے کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے۔ اور دیکھیں یہاں پر لکھا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں پر چور مال چھپا کے رکھا ہے، کوئی چار نے اکٹھے ہو جانا 99 کا چکر کا تو تمہیں پتہ ہی پتا نہیں 100 کا چکر 99 ہو جانتے ہو، ایک روپیہ کتوں لے آنا ہے جی اکٹھا کرنا جی اہم ساتھ سے تھوڑی کوئی دیکھو جدو چار آنے اکٹھے ہو جاتے بندہ سام رہا اور خداوند یسوع مسیح نے ایک گل بھی بڑی پیاری کی، ساری گلاں خداوند کی بڑی پیاری ہے کہ خدا کی بادشاہی اتنی خوبصورت ہے، اگر کسی عورت کا ایک دینار گم ہو جائے اور جب تک وہ اسے پا لے آرام سے نہیں بیٹھتے، اور جب پا لیتی ہے تو بڑی خوشی کرتی ہے۔ دیکھیں جب دنیا کا مال ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسے چھپاتے پھرتے ہیں چوروں سے، جو چوری ہو جائے پاوے کتے آپ ہی آپ کے بول جو ہر بندے چور نظر ہے نا، کیونکہ زمین کے مال پر چور کیا کرتے ہیں، نقب لگاتے اور چوری کرتے ہیں۔ چوری پاوے کوئی اور کر کے لے جائے، جڑا کوئی بیچارہ سالہ لینا جی کرے وہ دل آئی تھی الزام یا آپ ہی لاکھ کے کتے بول گئے۔ دیکھو خدا نے ایڈوائس کی تھی ہے کہ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ آگے دیکھیں خوبصورت بات لکھا ہے کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے۔ اگر ہمارا مال آسمان پر جمع ہو رہا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں لگا ہوا ہے اور اس کے کلام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اگر ہمارا مال زمین پر جمع ہو رہا ہے تو ہمارا دل کہاں میں لگا ہے، کہاں، زمین پر۔
اور زمین پر جب ہم مال جمع کرتے ہیں، دوسری آپ دیکھیں روٹی کے بعد ایک دوسری بڑی آزمائش، جن کو روٹی کا فکر نہیں ہے، روٹی پوری ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیطان خدا یسوع مسیح کو جب تیسری آزمائش میں آتا ہے کہ کہتا ہے اگر تو مجھے گر کر سجدہ کر دے تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت کس کو دے دوں گا؟ تجھے دے دوں گا، دنیا کی ساری شان و شوکت۔ اور اگر ہم غلطیوں کے نام خط میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ابلیس کو، شیطان کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا، اور وہ کہہ رہا ہے اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے، دنیا کی ساری شان و شوکت کس کو دے دوں گا؟ تجھے دے دوں۔ خدا نے کیا کہا؟ لکھا ہے اے شیطان، خدا نے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ ہم کسے سجدہ کرنا؟ سجدہ بھی صرف خدا کو۔ کیوں؟ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں دولت سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو بارہا سیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکا میں سے گزرنا۔ یہ نہیں کہ جا ہی نہیں سکتا، اس بات کو غور اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ مشکل ہے جیسا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دولت انسان کے پاس آتی ہے تو اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا والا پہلا تموت اس کا 6واں باب، پہلا تموتھیوس اس کا 6واں باب، اس کی 17ویں آیت لکھا ہے اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ دولت جب آتی ہے، دنیا میں یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں، جدو دولت نہیں توڑنے کے لیے تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں بنتا، جدو دولت آ جاتی ہے پھر رشتہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جدو غریبی جو انسان امیر کی طرف جاتا ہے تے اودے وچ جڑیاں او معافی دی روح ہوندیاں نے، جڑا ایک دوجے دی برداشت ہوندی ہے، کوئی زیادتی کر جاتا پھر بھی خدا دا کلام کہتا ہے کہ جڑا کوئی تانوں ستاندا ہے اودے لئی کی کرو؟ دعا کرو، شریر دا مقابلہ نہ کرو۔ لیکن وہ گلاں یاد رکھنا اے کیڑے بندے نے کہنا اس ٹائم کی کیتا، وہ کہتا یار جی ساڈے کول مال نہیں سی ادو کہ تسی سانوں بڑے مینے مار دے۔ دیکھیں یہ خدا کا کلام، جب دولت آتی ہے کفر ایٹومیٹک آتا ہے، لیکن سب میں نہیں ہے۔ یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے، کروڑ پتی نہیں ارب پتی بندوں کو، کہ وہ اپنے ملازموں کے لیے خود کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ ارب پتی بندے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے ملازموں کے لیے جو ان کے گھر میں کام کر رہے ہیں خود ٹرے اٹھا کے کھانا لے کر نوکروں کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔
دیکھیں بات یہ نہیں ہے. دولت مندوں کو کہا جا رہا ہے مغرور نہ ہو، نہ پہ دولت پر نہیں، نہ پیداوار پائیدار، نہ پائیدار دولت پر نہیں، بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے. اور یہاں پر ذرا غور کریں، لکھا کس چیز میں ہمیں دولت مند بننا ہے. اور نیکی کرے اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں. اچھے کاموں میں دولت مند بنے. آج جیسے کہ میں اچھے کاموں میں دولت مند بنے یار اچھے کمانا کیڑا پیڑ پاتا ہے. تو ابلیس بھی آ کے کہنا نا بھوک لگی ہے کہنا پتھر کہہ روٹی بن جائے روٹی بن جان گے، کیونکہ وہ جانتا سی کہ خداوند یسوع مسیح سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی نہیں سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلے. اور آگے خداوند نے کہا کہ اپنے لیے آسمان پر دولت اپنا مال جمع کرو. آسمان پر مال ہم اسی طرح جمع کر سکتے ہیں. جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا، اور جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی، بیمار میں تھا بیماری میں تھا تو تم مجھے میرا پتہ کرنے، قید میں تھا تم نے میری باز پرس نہیں گئی، پردیسی تھا. آج کل میرا تھوڑا ڈر یہ لگتا ہے کہ پردیسی نو گھر چلاؤ تو جی کرے گھر کا سارا صفایا کر کے نکلے. اصل میں حالات کچھ ایسے ہو، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کرنے میں وہ کہتا ہے کسی بھی صورت میں خدا آ سکتا ہے ہمارے پاس. اگر کوئی تمہیں قبول کرے گا تو وہ کسے قبول کرے گا؟ مجھے قبول. اگر کوئی خداوند نے کہا اگر کوئی میرے خادم کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی پلائے گا تو اس کا اجر بھی ہرگز نہ کھوئے گا. آپ بچوں کو اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے گھر والوں کو سکھانا. اور 2 باری پانی دینا پہلے نہ کھلا تو مثالہ میں ساڑھے پنجابی دیا بڑی سونی بڑی گھڑے نو اصلہ سارا ٹبری پیاستا ہے. 2 دفعہ پانی دینا پڑ جائے گا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ میرے خادم کو 1 گلاس ٹھنڈا پانی بھی پلائیں گے سب اس کے خادم ہیں. پانی پلا رہے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیک کام ہے جس میں ہم نے دولت مند بننا ہے. 2 چکر ہو تو ایسے دکھر لا کے میں ہوں گا. جب ہم یہ کام خدمت سمجھ کے لکھا جو کام کرتے ہو چیز سے کرو سے دھیان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمی کو. آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ نہ سمجھے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. آپ سمجھے کہ خدا میرے پاس ہے، میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اور خداوند نے کہا ہے جب میں بھوکا تھا، خداوند نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا بندہ بھوکا تھا یا میری بیٹی بھوکی تھی یا میرے بچے بھوکے تھے. خدا نے کہا جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کہ اے خداوند ہم نے کب ایسا کیا؟ خداوند کہیں گے کہ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے چھوٹوں کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ ایسا نہ. اور ہم نے یہاں خدا کا کلام واضح طور پر کہہ رہے ہیں اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں. ہم اصل میں دولت دنیاوی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا بھی یہ ہے کہ جس کے پاس دنیاوی دولت ہے اسے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
دولت کے اندر آپ کے بہت سارے عیب جو ہیں وہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں خدا کا کلام آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور یہاں پر دو مالک علیحدہ علیحدہ خدا کے کلام میں کر دیے گئے۔ دیکھیں وہ دو مالک کون، 24 دیکھا، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہر مسلم کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہر خدا کے خادم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر خدا کا خادم آپ سے کسی بھی چیز کا لالچ کرتا ہے یا ان سے روپے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو وہ خدا کا خادم نہیں ہے، وہ کس کا خادم ہے؟ ابھی دو مالک بتائیں، ایک تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، یا میں دولت کی خدمت کروں گا یا میں خدا کی خدمت کروں گا۔ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے دولت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے گر کر سجدہ کرتے تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت کس کو دے دوں گا؟ تجھے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی شیطان کو سجدہ کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی شان و شوکت اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تم خدا اور دولت، اور تم خدا اور شیطان، اور تم خدا اور ابلیس، اور تم خدا اور دنیا، اور تم خدا کے اس حقیقی جہان اور اس فانی جہان دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تم سچ اور جھوٹ دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تم نور اور تاریکی دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ نور اور تاریکی میں کوئی میل نہیں، خدا اور دولت دونوں میں کوئی میل نہیں۔ لیکن اگر خدمت کرنی ہے تو پھر ایک کو چننا ہوگا، یا خدا کو یا دولت۔ لکھا ہے کہ تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کرو۔ اگر میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے۔ بے شک یہاں آگے چل کے دیکھیں، پہلا تیموتھیوس اس کا 6 اس کی چند آیتیں آپ سامنے پڑھیں، 7ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ چلو میں آپ کو 5ویں لکھا ہے، ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب بہت سارے خادم، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدمت کو بزنس سمجھتے ہیں، دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ آگے خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، لکھا ہے، ہاں دینداری کنان کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، جو ہے اسی پر قناعت کریں۔
जो मिल रहा है उसी पर कनायत करें। खुदावंद खुशी से देने वालों को, अगर खुशी से, खुदावंद सारा कुछ जानता है, मजदूर की मजदूरी लिखा उसका हक है, और खुदा के खादमों को मजदूर भी कहा गया, लेकिन डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, भरोसा है जिंदा खुदा पर। और लिखा है जो कुछ तुम्हारे पास है खाने को पहनने को उसी पर कनायत करो, डिमांड ना करो, बल्कि खुदा के कलाम को सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तुम खुदा और शैतान दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तुम खुदा को सजदा और शैतान को सजदा एक साथ नहीं कर सकते। लिखा है कि एक शख्स दो मार्गों की खिदमत, या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, ठीक है, या एक को धोखा दे रहा है दूसरे को, मतलब ये ऐसा मुमकिन नहीं। और यहाँ पर देखें लिखा कि खाने पीने, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाह और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। आगे जरा गौर करें, लिखा है क्योंकि सर की दोस्ती, दौलत की दोस्ती, जब हम दौलत की खिदमत करते हैं, जब हम उससे अपना दिल लगा लेते हैं, लिखा है क्योंकि सर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से बरगश्ता होगा अपने दिलों को तरह तरह के गमों में धन्य कर दिया। लेकिन 30 सिखों का लालच किसे था? उसने खुदा को छोड़ दिया और उसने किसकी खिदमत की? दौलत की। और उसने मेरे सीधो अपने आका का सौदा रुपयों में कर दिया। बेशक ये पेशे गोई के तौर पर था, लेकिन हमारे लिए है आज भी। जो भी आपके पास खादम आते हैं या आप साहब की खिदमत कर रहे हैं, तो कोई भी एक बंदा दो मार्गों की खिदमत नहीं कर सकता। जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो फिर रुपये पैसे की तरफ नहीं। फिर मेरे अज़ीज़ों, इस बात की तरफ ध्यान नहीं लगाना कि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि आसमान के परिंदों की तरफ है, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें देता है। और ये फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या, ऐसी चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सारी चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। और लिखा है बस कल के लिए फिक्र ना हो, आज के दिन के लिए आज ही का दुख आपकी। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।